بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1، سوال نمبر 3، تیمم کے بارے میں۔ تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ یہاں تیمم کے بارے میں جو ذکر ہے وہ ہے شرائط تیمم، یعنی وہ چیزیں جو تیمم کے اندر شرط ہیں، یعنی وہ کتنی ہیں، اسی کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے اس طالب علم سے جس کا نام محمد سرفراز ہے۔ محمد سرفراز، آپ ہمیں بتائیں کہ شرائط تیمم کتنے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط تیمم 7 ہے۔ نمبر 1، تیمم کرنے کا عذر پایا جانا۔ نمبر 2، جس چیز سے تیمم کیا جائے اس کا پاک اور جن سے زمین سے ہونا۔ نمبر 3، تیمم کے اعضاء پر سب جگہ ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 4، پورے ہاتھ یا 3 انگلیوں سے تیمم کرنا۔ نمبر 5، ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی طرف سے ملنا۔ نمبر 6، جو چیز تیمم کے منافی ہے مثلا حدث وغیرہ ان کا پایا جانا۔ نمبر 7، بدن پر موم چربی وغیرہ کا نہ ہونا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے شرائط تیمم، یعنی کہ تیمم کے اندر جو شرط پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے بعد شرائط تیمم کے بعد نمبر آتا ہے نواقض تیمم، یعنی وہ چیزیں جو تیمم کو توڑنے والی ہیں۔ اس میں میرا سوال محمد عفان سے، جو ہمارے ہی اس مدرسے کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، محمد عفان، اس سے سوال ہے کہ نواقض تیمم یعنی وہ چیزیں جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض تیمم یہ ہے۔ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا اس عذر کا جاتا رہنا۔ نمبر 3، بقدر ضرورت پانی مل جانا۔ نمبر 3 ہے بقدر ضرورت، ہے نا۔ نمبر 3 جو آتا ہے بقدر ضرورت پانی مل جانا۔ اس نے بتایا ہے کہ بقدر ضرورت پانی کا مل جانا، یعنی جو شرائط تیمم ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کہ جس سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پاکی حاصل کرنے، اس کو کہہ رہے ہیں تیمم۔ اور تیمم جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو وضو کے منافی ہیں، جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ تیمم کو توڑنے والی چیزیں بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کہ جس چیز سے جس عذر کی وجہ سے، چیز سے نہیں، یعنی جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا وہ عذر کا جاتے رہنا۔ اب ایک عذر یہ ہے کہ مثلا کنویں کے پاس، پانی کے پاس کوئی دشمن، کوئی جانور، شیر وغیرہ بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ وہاں سے چلا گیا۔ کسی نے آگے بتایا کہ بھائی وہ تو چلا گیا، اب اس کے جانے سے تیمم کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اب مسئلہ آتا ہے کہ کیا وضو اور غسل دونوں کا الگ الگ تیمم کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی تیمم ہے۔ جو تیمم کے شرائط میں سے ہے آپ اس کو بھی سمجھیے، مثلا بدن کے اوپر موم وغیرہ یا چربی وغیرہ یا تیل وغیرہ وہ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ شرائط تیمم میں سے یہ نہیں ہے۔ اگر تیمم ہمیں کرنا ہے، بدن کے اوپر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اس ناپاکی کو دور کریں گے، اس کے بعد ہم تیمم کریں گے، اور تیمم جو ہے ہو جائے گا۔ تیمم ہونے کے بعد اسی تیمم سے، جیسے وضو کا ہے کہ جس طریقے سے ایک وضو سے ہم چاہے ایک نماز پڑھیں، 2 نماز پڑھیں، جتنی چاہیں ہم نماز پڑھیں، نماز ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کے بعد جب نمبر آتا ہے کہ بھئی ہم اسی تیمم سے دوسرے وقت کی نماز شروع کر رہے ہیں، اور کسی نے آ کے بتایا کہ بھائی وہ جو جس وجہ سے، جس بیماری کی وجہ سے آپ تیمم کر رہے تھے وہ بیماری تو ختم ہو گئی، یا اسی طریقے سے جس چیز سے آپ ڈر کر کے
یعنی جس شیر سے، جس چیتے سے، جس جانور سے ڈر کر کے آپ نے تیمم کیا، وہ جانور وہاں سے چلا گیا، تو یہ تیمم کا جو عذر تھا وہ ختم ہو گیا، اسی وجہ سے تیمم بھی اس سے جاتا رہا۔ اس لیے اس کو چاہیے جب تیمم کا عذر ختم ہو جائے، جب بیماری ختم ہو جائے، جب معاملات مکمل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اثر نو وضو کرے اور اپنی نمازوں کو پورا کرے، یعنی جو نماز اس نے پڑھ لی ہے ان نمازوں کا اعادہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔